بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونٹ نمبر 1 پرابلم سالونگ ایکسرسائز ہے ہمارے پاس۔ کوشچن نمبر 1 ان اے فارم دیر آر سم کاؤز اینڈ برڈز if there are total 35 heads and 110 legs then how many cows and birds are there? According to the statement, first condition x plus y equal to 35 heads. head کے لیے ہم نے لگائی x plus y. x کیا شو کر رہا ہے؟ birds کو. y cows کو شو کر رہا ہے. اسی طرح ہمارے پاس ہیڈز سنگل سنگل ہیں، 1 ہے، تو اس طرح 35 ہیڈز ہو گئے۔ سیکنڈ کنڈیشن ہم نے بنائی لیگز کے حوالے سے، کیونکہ برڈز کی 2 لیگز ہوتی ہیں اور کاؤز کی 4 ہوتی ہیں۔ 2x + 4y = 110 لیگز۔ اس کا کوشچن نمبر 2 ہمارے پاس دیا ہوا ہے، ڈیفائن پرابلم انالیسز ایکسپلین یور آنسر along with an example. مسئلے کے تجزیے کی وضاحت کریں، ایک مثال کے ساتھ اس کی وضاحت بھی کریں۔ پرابلم سالونگ میں ہمارے پاس مسئلے کا تجزیہ دیا گیا، مسئلے کو سمجھنے کا عمل ہے۔ کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنے سے پہلے اسے سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کسی مسئلے کو واضح طور پر سمجھنا صارف کو اسے صحیح اور آسانی سے حل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ پیسے کے وقت اور وسائل کو بھی بچاتا ہے۔ اگزامپل مثال کے طور پر اسکول کے طالب علم کی فہرست تیار کرنی ہے جن کا نام حرف اے سے شروع ہو، مطلب لیٹر اے سے شروع ہوتا ہے۔ اس فہرست کو کیا کرنا ہے؟ بطور طالب علم براہ راست تیار کریں اور حروف تہجی کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام 1 ہفتے میں آپ نے مکمل کرنا ہے۔ مندرجہ 5 ڈبلیوز کی شناخت کے لیے مسئلہ اور تجزیے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 5 ڈبلیوز اس میں کہا گیا کون کون سے؟ وٹ مطلب کون سا، کیا یا وٹ کیا، حرف اے سے شروع ہونے والے طلبوں کے ناموں کی فہرست ہے جو ہو کون، طالب علم جو ہوں گے آپ کے پاس، وین کب، 1 ہفتے میں، کہاں، اسکول کے اندر، ویئر ایٹ اسکول۔ تو مندرجہ اس مثال میں 5W کسی مسئلے کے مختلف عناصر کی نشاندہی کرتے ہیں جو اس مسئلے کو واضح طور پر سمجھنے اور اس کے حل تلاش کرنے میں مدد کرتے ہیں ہمارے لیے۔ کوشچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس، ڈیفائن این انالاگ اینڈ آرگیو آن اٹس رول اینڈ امپورٹنس ان اے پرابلم سالونگ۔
ایک الگوریتم کی تعریف کریں اور مسئلے کے حل میں اس کے کردار اور اہمیت پر بحث کرنی ہے۔ الگوریتم کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ فطری زبان میں لکھا گیا اس لیے اسے انسان آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک الگوریتم کو کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے محدود تعداد ہے ان کی الگوریتم میں دیے گئے کسی بھی ایک مخصوص ترتیب کو ڈالیں، اس اقدام کے ایک ترتیب میں ایک مسئلے کے حل کی پیروی کی جانی چاہیے۔ اقدام ان پٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس آؤٹ پٹ ہو سکتا ہے اور فیصلہ پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ الگوریتم عربی زبان مصنف محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کے نام سے ہمارے پاس آتا ہے۔ مثال چائے بنانے کا عمل ہمارے پاس سٹارٹ کرنا ہے، ٹیک اے کیٹل ہے، مطلب ایک کیتلی لے لیں، کیتلی میں پانی ڈالیں، پھر کیتلی کو آگ پر رکھ دیں، دودھ اور چینی شامل کریں، اس کے ابلنے تک کا راستہ کیتلی کو آگ سے ہٹائیں اور اس کے بعد اینڈ، سٹاپ ایٹ اینڈ۔ نیکسٹ ہے رول آف الگوریتم۔ کیا ہوتا ہے رول آف الگوریتم؟ ہمارے پاس مسئلے کے جو الگوریتم کا کردار ہو، مسئلہ حل کرنے میں الگوریتم کا کردار ایک اہم کردار ہے کیونکہ یہ حل فراہم کرتا ہے، کیونکہ یہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مرحلہ وار رہنمائی فراہم کرتا ہے، یہ حل کی مکمل تفصیل ہے۔ الگوریتم کی مدد سے مسئلہ حل کرنے کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ کمپیوٹر پروگرامر عام طور پر ایک الگوریتم لکھتا ہے، پہلے الگوریتم ان کا ترجمہ کسی بھی پروگرامنگ زبان کا استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر پروگرام میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات سارے پہلے فلو چارٹ پھر الگوریتم میں اسے تبدیل کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ اب ہمارے پاس کوسچن نمبر جو کہ اس میں دیا ہوا ہے 4 کہ سپوز فرض کریں ایک مسئلہ ہے، اسے ایک الگوریتم رکھتا ہے، ایک مسئلہ جو کہ بہت سارے الگوریتم رکھتا ہے، ایک سے زیادہ الگوریتم رکھتا ہے، آپ سب سے زیادہ کارآمد انتخاب کیسے کریں گے؟ مثال کے ساتھ واضح کرنا ہے۔ ایک ہی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک سے زیادہ الگوریتم ہو سکتے ہیں، کون سا بہتر ہے؟ دستیاب حل الگوریتم کی کارکردگی پر منحصر ہوتا ہے۔ الگوریتم کی کارکردگی کو 2 میٹرکس کی بنیاد پر ماپا جا سکتا ہے، پیمائش کی جا سکتی ہے۔ اقدامات کی تعداد، پہلا نمبر آف سٹیپ، اقدام۔ ایک الگوریتم میں زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے اگر نتائج تک پہنچنے کے لیے کم تعداد میں قدم اٹھائے جائیں۔ نیکسٹ ہے کمپیوٹر میموری میں سپیس کا استعمال۔ کمپیوٹر میموری میں کم جگہ استعمال کرنے والے الگوریتم کو سپیس کی میموری کے حوالے سے زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ نیکسٹ اس کی مثال ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے 99 نمبروں کو شامل کرتے ہیں تو شروع کریں، 1 سے شروع کرنا ہے اور 99 تک نمبروں کو آپس میں شامل کریں تو 4950 بنتے ہیں۔ دوسرا حل دیا ہوا ہے کہ آپ عدد کے جو بھی یہ پیر بناتے جائیں، مطلب آپ پیر بناتے جائیں 1 + 92 99 2 + 98 3 +، ان پیئرز کو ملائیں گے تب بھی آپ کے پاس سیم وہی آنسر 4900 بنے گا، اور 50 کسی کا پیر نہیں بنتا اس لیے اس کو ایڈ کریں گے تو 4950 ہو جائے گا۔ اگزامپل 3 ہمارے پاس دی ہوئی ہے، ایک فارمولہ لگانا ہے، اس فارمولے کے ذریعے آپ نے اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ n+1 2 والا یہ فارمولہ آپ نے استعمال کرنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوسچن نمبر 5 ہے، ہاؤ ڈو یو ڈیٹرمائن ریکوائرمنٹ فار اے فلو چارٹ؟ آپ فلو چارٹ کی ضرورت کا تعین کیسے کر سکتے ہیں؟ فلو چارٹ میں ہم ان پٹ، آؤٹ پٹ، فیصلہ سازی اور پروسیسنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ ان تصورات کو درج ذیل میں بیان کی گئی۔ ان پٹ کا مطلب ہے سارے سے ڈیٹا لینا، یہ جاننا ضروری ہے کہ کتنے اور کس قسم کے ان پٹ کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ پروسیسنگ، ایک فلو چارٹ میں پروسیسنگ کے مراحل بھی ہوتے ہیں۔ پروسیسنگ کے مراحل کا استعمال حساب کتاب کرنے اور حساب کے نتیجے میں ذخیرہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان میں کسی قدر کو بڑھانا، کم کرنا یا 2 قدروں کو شامل کرنا، ضرب دینا، تقسیم وغیرہ کرنا سب شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ڈیسیژن یعنی فیصلہ سازی، سوال کا تعین کرنا، کسی بیان کے صحیح یا غلط یا اس کے مطابق مناسب اقدامات کرنا فیصلہ سازی کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی آؤٹ پٹ۔ آؤٹ پٹ مطلب کہ معلومات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور عام طور پر یہ معلومات عمل کے نتائج کو ظاہر کرتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال نمبر 6 دیا ہوا ہے، یہاں غلطی سے سوال نمبر 1 لکھا، کوسچن 1 لکھا گیا ہے لیکن کوسچن نمبر 6 ہے یہ، ایکسپلین ٹائپ آف ٹیسٹ ڈیٹا۔ ٹیسٹ ڈیٹا کی اقسام کو واضح کرنا ہے۔ حل، ٹیسٹ ڈیٹا میں معیار کو بہتر بنانے کے لیے مناسب اور کافی ٹیسٹ ڈیٹا کی تخلیق سرگرمیوں میں سے ایک ہے۔ ہر قسم کے حل کے لیے مختلف ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیسٹ ڈیٹا کی قسم میں شامل ہیں درست ٹیسٹ ڈیٹا ہمارے پاس یعنی ویلڈ ٹیسٹ ڈیٹا، یہ ٹیسٹ ڈیٹا جو الگوریتم کی ان پٹ ضروریات کے ساتھ مرتب کرتا ہے۔ مثال، اگر
ایک الگوریتم کو ان پٹ کے طور پر 1 اور 100 کے درمیان کوئی بھی ویلیو لینا ہوا ہے تو 1 اور 100 کے درمیان کوئی بھی ویلیو ایک درست ٹیسٹ ڈیٹا کہلائے گی۔ انویلڈ ٹیسٹ ڈیٹا یعنی غلط ٹیسٹ ڈیٹا، یہ وہ ڈیٹا ہے جو الگوریتم کی ان پٹ کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ حل غلط ویلیو کے لیے صحیح طریقے سے کام کرتا ہے، متعلقہ اور پیغام ظاہر کرتا ہے جو سارے کو مطلع کرتا ہے کہ ان پٹ اقدار فراہم کرنا غلط ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے باؤنڈری ٹیسٹ ڈیٹا۔ ویلیوز ہیں ایک حل انتہائی قدروں پر یعنی ویلیو پر آزمایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سود کا حساب لگانے کے لیے ہم اصولی رقم کو 0 یا بہت بڑی رقم سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہے رانگ ٹیسٹ ڈیٹا فارمیٹ، غلط ڈیٹا فارمیٹ۔ یہ چیک کرنا دانشمندی ہے کہ ڈیٹے کو نامناسب فارمیٹ میں داخل کرنے پر سسٹم کیسا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ مثال دینا اگر حروف تہجی بطور ان پٹ اور عددی قدریں متوقع ہیں۔ ایبسینٹ ڈیٹا، غیر حاضر ڈیٹا، یہ تحقیق کرنا بھی ضروری ہے کہ حل اب بھی کام کر رہا ہے، اگر ان پٹ کی کم تعداد دی جائے تو متوقع ہے۔ مثال آپ کے پاس اگر سسٹم میں ہم ڈرائیونگ لائسنس نمبر درج کرتے ہیں تو ہر کوئی یہ معلومات فراہم نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایسے حالات میں نظام کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اوکے ہو گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی کوسچن نمبر 7، ڈسکرائب اے ٹریس ٹیبل۔ ٹریس ٹیبل کی وضاحت کرنی ہے۔ ٹریس ٹیبل ہمارے پاس ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جو الگوریتم کو جانچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ الگوریتم کے عمل کے دوران کوئی غلطی نہ ہو۔ ٹیبل عام طور پر ملٹی کالم یعنی بہت سے کالم اور بہت سی قطاروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر کالم کے ساتھ ڈیٹا کے نام دکھائے جاتے ہیں اور ہر قطار ہر قدم پر ڈیٹا کی قدریں دکھاتی ہے۔